ورتل القرآن ترتيلا. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین. تو کل کا جو لیسن تھا اس کو ہم تھوڑا سی ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم نیو جو مخارج ہیں وہ آگے سے پڑھیں تو اس سے پہلے پچھلا سبق ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. جی یہاں سے مجھے آنسر کریں گی فردوس النساء. آپ کائنڈلی مجھے آنسر کریں گی. ماؤتھ اسٹرکچر میں آپ نے مجھے ٹیتھ کے نام سنانے ہیں صرف ترتیب کے ساتھ. صرف ان کے نام سنانے ہیں ٹیتھ کے ترتیب کے ساتھ. اولیا نمبر 2 ثنایا، سفلا نمبر 3 ثنایا، ربائی نمبر 4 ثنایا، انیاب. تو یہ ثنایا کا لفظ جو ہے کیا میں نے سارے دانتوں کے نام بولا تھا؟ یہ چیز کریکٹ کر لیں کہ سامنے اوپر والے ثنایا جو ہے وہ صرف الیہ اور سفلا کے ساتھ آتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یہاں سے سمن غفار جو ہے دانتوں کی جو تعداد ہے صرف وہ سنائیں گی، دانتوں کی تعداد. جی سمن غفار. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دانتوں کی تعداد باجی 12 ہے. 2 ہمارے ثنایا الیہ اور 2 ثنایا سفلا، یہ ہو گئے 4. تو ایک ان دونوں کے ساتھ لیفٹ رائٹ ان کو ربائی کہتے ہیں. 2 اوپر ربائی 2 نیچے، یہ ٹوٹل ہو گئے 8. ان کے ساتھ انیاب ہیں جن کو نوک والے بھی، مطلب انیاب کا مطلب ہے نوک دار، جس سے ہم چیز کو پیل آف کرنے کے لیے وہ کٹ لگاتے ہیں. تو 2 اوپر 2 نیچے، یہ ٹوٹل 12. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. علی رحمان آپ سنائیں گی داڑھوں کے جسٹ نام ترتیب کے ساتھ. جی سب سے پہلے جو ہم نے داڑ پڑی وہ ضواحک، اور یہ 4 ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھی صرف نام سنانے آپ نے. یہ بھی 4، یہ ٹوٹل 12. سوری میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، لیکن آپ نے کویشچن کو پورا انڈرسٹینڈ نہیں کیا. میں نے صرف نام پوچھا ہے آپ سے. جی ضواحک، ضواحک اور نواجس. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. جی یہاں سے نوشین حسن آپ کائنڈلی داڑھوں کی جو تعداد ہے وہ بتائیے. السلام علیکم وعلیکم باجی. السلام. داڑھوں کی کل تعداد 20 ہے، اور اس میں انیاب کے دائیں اور بائیں اوپر 2 جو ہیں وہ دواحق ہیں، اور نیچے بھی 2 دواحق ہیں. اس طرح کل ان کی تعداد 4 ہو گئی. اور پھر ہے تواحن، یہ تواحنہ سے نکلا ہے، گرائنڈنگ والے دانت ہیں. یہ تواحق کے 3 ایک سائڈ پہ ہیں، 3 دائیں ہیں اور 3 بائیں ہیں. کل 6 ہو گئے اوپر، اور اسی طرح 6 نیچے ہیں. تو ان کی تعداد ہو گئی 12. اور پھر اس کے بعد نواجز ہیں، سب سے آخری والی جو داڑیں ہیں ہماری، 2 اوپر اور 2 نیچے. یہ کل 4 ہو گئیں، اور یہ کل ملا کے ساری جو داڑیں ہیں 20 ہو گئیں. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. چلیے دانتوں کے بعد انشاءاللہ ہم زبان کی جو حصے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو نیکسٹ آنے والے حروف ہیں ان میں دانتوں، داڑھوں اور زبان کے کچھ حصے جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو انشاءاللہ پہلے ان کے حصوں کے نام جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. تو زبان بیسیکلی جو ہے اس کے 5 حصے ہیں. ٹھیک ہے، زبان جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کی اگزامپل جو ہے وہ بائی ہینڈ دی جاتی ہے کہ جس طرح آپ کا ہاتھ ہے مڈل فنگر کی نوک سے لے کے آپ کی ریسٹ تک، آپ کی کلائی تک، ٹھیک ہے، اتنا آپ کا جو ہینڈ ہے وہ اس ایگزامپل میں انوالو ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ کی شیپ سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل زبان کی شیپ اور ہاتھ کی شیپ سملر ہے، اور
سملر ہے تو کیسے سملر ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ بھی 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور زبان جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. جیسے ہاتھ کی نوک ہے وہ ہماری ہاتھ کی نوک مڈل فنگر جو ہے وہ اس کی کارنر جو ایج ہے وہ اس کی نوک ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ میں جو مڈل فنگر ہے اس کا جو ایج ہے اس کا جو کنارہ ہے وہ نوک ہے, وہ اس کا سرا ہے. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے ہماری زبان جب ہم اس کو اسٹریٹ کرتے ہیں تو جب ہماری یہ باہر کی طرف آتی ہے تو لپس سے باہر جو حصہ آتا ہے تو اس کی ایک نوک بنی ہوتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں زبان کی نوک. ٹھیک ہے. لپس سے باہر آتی ہے تو وہ وہاں سے زبان جو ہماری سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ہے زبان کی نوک. اب نوک سے آپ جب آگے چلتے ہیں سائڈ سے, ایک ہوتا ہے فرنٹ سائڈ, ایک ہوتا ہے سائڈ ٹو سائڈ. ٹھیک ہے. جب آپ زبان کی سائڈ ٹو سائڈ جاتے ہیں دائیں اینڈ بائیں تو وہ ہے ہماری زبان کے باریک کنارے. ٹھیک ہے. دائیں اینڈ بائیں زبان کے باریک کنارے. بالکل آپ اپنے ہاتھ کی شیپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ زبان جو ہماری مڈل فنگر ہے اس کی اطراف جو سائڈ پہ آئیں فنگرز کی, تو یہ ہماری فنگرز کے کنارے جو ہیں بالکل باریک ہیں. اسی طرح زبان کی نوک کی جو سائڈز ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ یہ بھی باریک ہیں, اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا جاتا ہے زبان کے باریک کنارے. تو بالکل ایسی ہی شیپ ہے. اب جیسے جیسے یہ باریک کنارے ہاتھ کی شیپ کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہماری پام جو ہے ہتھیلی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. ہتھیلی ایز کمپیئر ٹو فنگر موٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی سائڈز بھی موٹی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری جو پام ہے اس کی رائٹ اینڈ لیفٹ جو ہے وہ موٹے کنارے ہیں. ایک طرف ہمارا تھم ہے انگوٹھے کی سائڈ بنتی ہے, دوسری طرف ہماری پام کی سائڈ ہے, تو یہ موٹے کنارے ہیں. بالکل ہماری زبان بھی ایسی ہی ہے کہ وہ حصہ جو داڑھوں کے سامنے ہے وہ موٹا موٹا ہے, موٹا کنارہ ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام ہوگا زبان کے موٹے کنارے. ٹھیک ہے. یا زبان کا موٹا کنارہ یا زبان کے موٹے کنارے رائٹ اینڈ لیفٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا آپ کو کہ زبان کے موٹے کنارے کون سے ہیں. زبان کے موٹے کنارے جو آپ کی داڑھوں کے سامنے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے, تو چونکہ داڑھیں جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ دانت کے وہ موٹی ہیں, سائز میں بڑی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے جو زبان کا حصہ رکھا ہوا ہے وہ بھی موٹا ہے, اور دانت چونکہ باریک ہے داڑھوں کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے جو زبان کا حصہ رکھا ہوا ہے وہ بھی باریک کنارے والا ہے. تو یہ چیز ہے. اب ہمارے پاس ٹوٹل کتنے حصے ہو گئے؟ زبان کی نوک, زبان کے باریک کنارے, زبان کے موٹے کنارے. ہمارے پاس 3 حصے ہو گئے ہیں. اب آپ آ جائیں زبان کے درمیان میں, اور آپ کا ہاتھ کا درمیان کا پورشن جو ہے وہ زیادہ وڈتھ میں ہے, چوڑائی میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری پام بھی ہے, اور یہ حصہ جو ہے ہاتھ کا یہ پھیلا ہوا حصہ ہے, چوڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زبان جب درمیان سے ہوتی ہے تو وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے مرر میں زبان کو ذرا سے باہر نکال کے بھی واچ کر سکتے ہیں تو جو درمیان والا پارٹ ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے, پھیلا ہوا حصہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ہاتھ کا درمیانی حصہ ہے اسی طرح ہماری زبان کا درمیانی حصہ ہے. تو اب ہمارے پاس کتنے ٹوٹل حصے ہو چکے ہیں؟ زبان کے 4 حصے ہو چکے ہیں. آخری حصہ رہ چکا ہے, اور آخری حصہ چونکہ آخر پر ہے تو اس لیے جہاں پر ہماری زبان ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زبان کی جڑ, یعنی زبان کی روٹ آف یور ٹنگ. ٹھیک ہے. اور وہ ہے ہمارا جہاں پہ ہماری پام ختم ہوتی ہے, رسٹ جو ہماری سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے زبان کی جڑ. اور بالکل ہماری زبان کی جڑ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم مکمل تو نہیں دیکھ سکتے مرر میں, تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہماری زبان جہاں حلق میں جڑی ہوئی ہے وہ ہماری روٹ ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے مرر میں اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری زبان کے اوپر جو حلق میں ایک چھوٹی سی گوشت کا جو پیس ہے وہ لٹک رہا ہوتا ہے, تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں صغیر اللسان, صاد غین یا را,
صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، صغیر اللسان چھوٹی زبان، تو وہ ایک چھوٹی جو زبان کی طرح ایک لٹکا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صغیر اللسان، اور وہ صغیر اللسان ہماری زبان جو بڑی زبان ہے اس کی روٹ پر وہ لٹکا ہوا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا قاف، ٹھیک ہے، جب آپ پڑھتے ہیں خا، قاف، جب آپ ہیوی لیٹر جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں تو ہماری نیچے والی زبان اوپر والی زبان کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپلفٹ ہوتی ہے، ٹچ ہوتی ہے، تو ہمارا جو لیٹر ہے وہ ہیوی پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے زبان کے 5 حصے، اور ایک دفعہ میں پھر اس کو پروناؤنس کرتی ہوں. زبان کے ٹوٹل 5 حصے ہیں: زبان کی نوک، زبان کے باریک کنارے، زبان کے موٹے کنارے، زبان کا وسط یعنی درمیانی حصہ، اور زبان کی جڑ. جی اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ حصے کلیئر ہو چکے ہیں؟ آج آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے، زبان کے حصوں کو. کل ماؤس اسٹرکچر تھا، آج زبان کے حصے ہیں. انشاءاللہ کمنگ کلاس میں پھر ہم باقاعدہ جو مخارج ہیں، حروف، ہم ان کو کریں گے، کیونکہ جو چیزیں آلریڈی تھیری میں ہم نے پڑھ لی ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو صرف ہم ان کا مخرج نیم جو ہے، اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یاد کریں گے. باقی جو انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں وہ آپ کو کروا دی گئی ہیں. باقی اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ ان کو ریکال کرتے رہیں، ریوائز کرتے رہیں. اور سب سے بیسٹ وے ہے علم کو محفوظ کرنے کے لیے کہ آپ اس کو آگے پھیلانے کی نیت کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ فوراً آگے پہنچائیں، بٹ آپ نیت رکھیں کہ میں نے آگے پہنچانا ہے، میں اسی نیت سے قرآن سیکھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے چنا ہے اور میں یہاں بیٹھی ہوں، میں علم کے لیے بیٹھی ہوں، تو میں نے آگے بہت سارے لوگوں کو پڑھانا ہے، میں نے اس روشنی کو آگے لے کے جانا ہے اور اس اندھیرے کو ختم کرنا ہے. تو انشاءاللہ ٹل ڈیتھ، اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ علم آپ کے اندر سے کہیں نہیں جائے گا جب تک آپ اس کو آگے پھیلانے والی بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ اس علم کو آگے تبلیغ کی صورت میں، پہنچانے والی کی صورت میں ہمیں شامل کرے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہماری چل رہی تھی رول کے بارے میں، مد کے بارے میں، تو الحمدللہ وہ بھی جو 2 دن سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو کل ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا مد متصل کے بارے میں. میں تھوڑا سا ریکال کر دیتی ہوں، آپ سب لوگ اپنے نوٹس اوپن کر لیں اور اس کو دیکھتے جائیں، اور میں ریکال کر دیتی ہوں. ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا مد کا ٹاپک بیسیکلی، اور مد کا مطلب سب سے پہلے دیکھا تھا کہ مد کا مطلب کیا ہے، اور مد کا مطلب ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے، یہ اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مد کی کتنی اقسام ہیں. تو بیسیکلی مد کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مد اصلی، ایک ہے مد فرعی. اور مد اصلی میں ہم نے 3 حروف دیکھے تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے، سمپلی. اور مد فرعی میں پھر آگے مزید ہم نے تفصیلات دیکھی تھی. مد فرعی کو مزید آگے پڑھنے سے پہلے ہم نے 2 چیزیں، اس کے 2 اجزاء دیکھے تھے کہ مد فرعی کو مد فرعی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مد اصلی میں ہمیں صرف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یعنی کہ یہ حروف چاہیے تھے، لیکن مد فرعی میں آپ کو یہ جو محل مد جو کہ اصل میں حروف مدہ ہی ہوتے ہیں اور حروف لین، آپ کو یہ بھی تو چاہیے، لیکن ساتھ میں سبب مدہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ 2 اجزاء، یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں مد فرعی کے لیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مد فرعی جو ہے اس کی کتنی اقسام ہیں. تو مد فرعی کی 4 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض. اس میں سے پہلی قسم جو ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا، مد متصل. اور متصل کا نام جو ہے، متصل جڑا ہوا صلہ سے ہے، نام کی توجیہ بھی ہم نے دیکھی تھی. اس کے بعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ مد متصل کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے، اس کا فارمولا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مد متصل کا فارمولا یہ ہے کہ ہمیں ایک لفظ چاہیے. مد متصل ہمیشہ ایک لفظ کے اندر ہوتی ہے، اور ایک لفظ کے آخر پہ آپ کو چاہیے حرف مدہ، یعنی کہ محل مد میں سے آپ کو حرف مدہ چاہیے. حرف مدہ کے ساتھ جو ہے متصل ہوگا، جڑا ہوا ہوگا سبب مدہ میں سے صرف حمزہ. 3 سبب مدہ ہیں، لیکن ہمیں متصل مد میں صرف حمزہ چاہیے. تو
بیسیکلی ہمارے پاس فارمولا میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک لفظ کے آخر میں حرف مدہ اور ساتھ ہی اسی لفظ کے آخر میں جڑا ہوا ہو اس کے ساتھ حمزہ، جس کی بہت ساری مثالیں آپ نے بھی تلاش کی تھی، میں نے بھی آپ کو بتائی تھی. کامن ایگزامپل جاء، شاء، ٹھیک ہے. تو یہ ایگزامپل تھی کہ حرف مدہ الف تھا، ساتھ ہی حمزہ جڑا ہوا تھا. تو آج انشاءاللہ اس مد کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کر کے اس کو کلوز کریں گے. اور وہ چیزیں رہتی تھی کہ مد متصل کی مقدار کیا ہے، ہم اس کو کتنی لینتھ دیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے، کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں مد متصل کی مقدار پہ. اب آپ دیکھیں، اب یہاں سے آپ نے بات سمجھنی ہے، ذرا غور سے سننی ہے بات، کہ جب سمپل حروف مدہ تھے، سمپل مد اصلی تھی، وہاں پر مقدار ہم نے بات کی تھی، مقدار ہے جی 2 کاؤنٹس، یعنی ایک الف. ٹھیک ہے، ایک الف جتنی آپ نے آواز لمبی کرنی ہے. اب ہم نے بات کی تھی یہ جو ایک الف جتنی آواز ہم لمبی کرتے ہیں نا، تو یہ ہم اصل میں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لمبی کر رہے ہیں، وہ ہم خود نہیں کر رہے. کیونکہ اگر فار ایگزامپل با زبر با ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با. اگر ساتھ میں الف لگا دیا تو ہم پڑھیں گے، پہلے با کی آواز تھی، ساتھ میں الف ہے، تو اب ہم تھوڑا سا اور الف کی مقدار وہ ایڈ کریں گے تو بنے گا با زبر الف با. تو ہم نے ریکوائرمنٹ کے مطابق لمبا کیا، ہم نے ایگزیجوریٹ نہیں کیا، ہم نے خود سے لمبا نہیں کیا. مد فرعی میں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس میں ایگزیجوریشن کرتے ہیں، ہم اس میں خود سے لمبا کرتے ہیں. اس کو لکھا ہوا صرف ایک الف ہے لیکن ہم اس کو 3 الف جتنا لمبا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو مد فرعی کہتے ہیں. اچھا جی، تو اس لیے مد متصل میں اس کی مقدار ہے 3 الف کے برابر. ٹھیک ہے، 3 الف کے برابر آپ نے آواز کو لمبا کرنا ہے. لائک وَجَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. ٹھیک ہے، 3 الف جتنا آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. جیسے آپ 3 فنگرز ہیں، آپ ان کو کلوز کر لیں اور آپ سلولی جو ہے وہ ایسے 1 بائی 1 آپ ان کو اوپن کرتے جائیں. جتنا ٹائم آپ ان فنگرز کو اوپن کرتے ہوئے لگائیں گے اتنا ہی لینتھ آپ اس کو پڑھتے ہوئے دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو مد متصل جو ہے اس کی مقدار اب آپ کو پتہ چل گئی کہ 3 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ مد متصل کی مقدار جو ہے اگر آپ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی غلطی ہے. کیونکہ مد متصل کی جو مقدار ہے آپ اس کو چاہے آپ تحفیظ بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ نماز تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، آپ مد متصل کی مقدار کو کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ مد متصل کا دوسرا نام ہے مد واجب. ٹھیک ہے، یعنی اس کو واجب، یہ واجب ہے، یہ مد جو ہے یہ واجب ہے، فرض کے درجے کے لیول کی مد ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کا نام سیکنڈ نیم آپ لکھ سکتے ہیں مد واجب. تو اس کی مقدار کسی صورت میں بھی کم نہیں ہو سکتی. تو سوچیں جو تجوید کا علم نہیں رکھتا، جس کے پاس اس کی اکنالجمنٹ نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وہ تو پھر اس کو تو بھی نہیں پتا ہوگا، وہ تو مد کی مقدار کو اوپر نیچے کرتا رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہ چیز آتی ہے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کے سامنے کوئی تلاوت کر رہا تھا، تو وہ جو تلاوت کر رہا تھا وہ للفقراء والمساکین، آیت کے یہ 2 الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، للفقراء والمساکین. اب للفقراء یہاں پر ہو رہی ہے مد متصل. اس پڑھنے والے نے مد متصل کی جگہ پر مقدار اتنی لمبی نہیں کی جتنی لمبی کرنا تھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں کبار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے اس شخص کو روک کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مد کر کے پڑھا ہے، یہاں پر مد کرنی ہے. تو آپ یہاں سے اس کی امپورٹنس دیکھ لیں تجوید اور ترتیل کی، کہ ایک مد کی مقدار میں ہلکی سی کمی بیشی جو ہے وہ اس کو بھی فوراً پکڑ لیتے تھے اور اس کی اصلاح کرتے تھے کہ یہ چیز بھی کمی کا باعث ہوگی، یہ چیز بھی رولز کے اگینسٹ ہے، تو آپ اس کو درست کریں. تو باقی آپ دیکھ لیں کہ اور رولز، اخفاء، غنہ، اور چیزیں اور ادائیگیاں
وہ تو پھر بڑا میٹر کرتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ یہاں پہ جو مقدار جو ہے اس کو بھی کم نہیں کر سکتے. چلیں جی الحمدللہ میں نے آپ کو مد متصل کا فارمولا بھی بتا دیا, اس کے نام کی توجیہ بھی بتا دی ہے, اس کا سیکنڈ نیم بھی بتا دی ہے, اس کی مقدار بھی بتا دی ہے, اس کی مثالیں اور پڑھ کے میں نے دکھا بھی دیا. اس کی اہمیت میں نے آپ کو ایک قول جو ہے عبداللہ بن مسعود کا میں نے وہ بھی سنا دیا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہاں پر کلیئر ہوتا ہے. انشاءاللہ کمنگ کلاس میں ہم نیکسٹ جو قسم ہے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے. جی یہاں تک کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جس جگہ پر بھی آپ موجود ہیں آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے. اونچی آواز اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اونچی آواز سے آپ کے ہر پوائنٹ آف آرٹیکولیشن پہ جب آواز جو ٹکراتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایگزیکٹ پوائنٹ سے نکل رہی ہے کہ نہیں. آپ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے مخارج سے وہ آواز صحیح نکل رہی ہے کہ نہیں. اس لیے تلاوت کے لیے ہمیشہ بلند آواز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کہی جاتی ہے. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ میں سے کون آئے گا آج ساتھ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ ہی کی آواز سے, ہے کی آواز سے نہیں, بسم اللہ الرحمن. پھر آگے سے نیر نہیں پڑھنا, نی سے, نِرَّحِيم. چلیں شاباش دوبارہ سے پڑھیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. یہ چیز نوٹ کر لیں. وَمَنْ من اس میں نون کی آواز کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ وہ جو ہے زبان کی نوک. اب آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پتہ ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے اگر کوئی بھی نام لیتی ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے. وہ جو ہے زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیہ کے کناروں پہ رکھیں گے آپ, تو پیچھے سے زبان مکمل طور پہ اوپر اٹھائیں گے. تو یہ پھر جو اَظْلَمُ ہے وہ یہ موٹی آواز آئے گی. ٹھیک ہے اگین سنیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. ٹھیک ہے شاباش. اس میں تھوڑا سا نوٹ کر لیں. یذکر. اب زال جو ہے اس کی ادائیگی بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے ایج کناروں پہ رکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے زبان باہر نکالنی پڑتی ہے تو یہ اس کو ہلانا بھی نہیں ہے. یذکر نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے شاباش سنیں. نہیں ہلانا نہیں ہے. يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ہاں جی آپ کے پڑھنے میں یہ چیز ہے کہ تھوڑا سا جھٹکا ہے. جیسے ابھی آپ نے پڑھا يذكر فيها اسمه. یہ جو ساکن حروف ہوتے ہیں نارملی جو مطلب قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جو لہجے کی کمزوری ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ساکن حرف کو جب وہ جوائن کرتے ہیں نا کسی متحرک حرف کے ساتھ تو اس کی جوائننگ میں جھٹکے لے کے آتے ہیں. وہیں سے قرآن پاک کی تلاوت کا جو فلو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور آپ جو تلاوت ماشاءاللہ سنتے ہیں حرمین شرفین سے یا کوئی بہت اچھی تلاوت سنتے ہیں تو اس کی خوبصورتی کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی آواز کی گرپ جو ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ کہیں پر اس کے جھٹکے نہیں آنے دیتے. تو اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں تو وہ یہ میں بتا رہی ہوں کہ يذكر فيها اسمه ایسے نہیں پڑھنا. اسمه انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں اس پوائنٹ کو کہ آپ کی مسٹیک کہاں آ رہی ہے. اصل میں ذرا کانشیس بھی ہو رہی میں آپ کی بات. ہاں جی چلیں ٹرائی کریں انشاءاللہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ ٹرائی کریں. انشاءاللہ.
جی پڑھیں. دوبارہ پڑھوں. جی پڑھیں. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اب اس دو الفاظ کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. فیہا اسمہ. فيها اسمه. اب آپ پڑھ رہی ہیں ہسمہ. اس کی جو بیسک جو غلطی ہے نا، یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ سین کی جو ادائیگی ہے نا وہ مکمل نہیں کر رہی. اس میں ہے ہمس، سانس ہے. اگر آپ پڑھتی ہیں ہسمہ تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ پڑھی ہسمہ تو آپ سین کا جو ہمس ہے وہ ادا نہیں کر رہی، اس لیے اس میں جھٹکا آ رہا ہے. اگر آپ اس کا سانس دیں گی جھٹکا ختم ہو جائے گا. فوکس کر رہی ہیں اس چیز پہ. ہسمہ. اب پڑھیں. جی پڑھیں. فيها اسمه. تھوڑا بیٹر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے فوکس کرنی ہے. اور بھی باقی اسٹوڈینٹس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ جب بھی کسی حرف ساکن حرف میں آپ کا جھٹکا آتا ہے تو آپ فوراً سے الرٹ ہو جائیں. اپنی ریکارڈنگ کر کے خود سنا کریں. فوراً سے الرٹ ہو جائیں. یقیناً وہاں اس کی صفات میں کوئی کمی کر رہی ہوں. میں نے کوئی صفت جو ہے وہ ڈراپ کی ہے جس کی وجہ سے وہ حرف جو مکمل نہیں ہو رہا، میرا جھٹکا آ رہا اس میں. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. أولئك ما فعلا بو گیا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. ویری گڈ، شاباش. اب دیکھیں اولئک. اب اس لفظ کو دیکھیں جو ہم نے آج مد متصل پڑھی ہے. آپ میں سے کون آنسر کرنا چاہے گا؟ اولئک پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ مد متصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، شاباش. مد متصل ہو رہی ہے کیونکہ الا میں لام میں جو اشبائی فتحہ ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ ہے الف مدہ کے، اور اس کے الف مدہ کے ساتھ ہی حمزہ اسی کلمہ میں جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس لیے مد متصل ہو رہی ہے. اس کو ہم نے 3 الف جتنا اس کو لمبا کیا تھا. تو یہ چیز ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا کہ جو الف حرف مدہ پہ ہاں جی، الف مدہ جو ہے نا وہ آلٹرنیٹ ہے الف مدہ کا. یہ جو کھڑا زبر ہے نا یہ آلٹرنیٹ ہے الف مدہ کا. آپ بعد میں آئیے نا، آپ نے یہ ٹاپکس نہیں لیے ہوئے اس لیے آپ کو یہ چیز نہیں ہے. لیکن دیکھیں جن کو پتہ چل گیا، انہوں نے یہ بیسمنٹ ساری پڑھی ہوئی ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ کھڑا زبر جو ہے وہ آلٹرنیٹ ہے الف مدہ کا، کھڑی زیر ہے وہ آلٹرنیٹ ہے یا مدہ کی، اور الٹا پیش ہے واو مدہ کا. تو کہیں پر بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو اٹس مین کہ وہاں پہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ میں سے کوئی حرف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سٹارٹنگ کے جو لیکچرز ہیں نا آپ ان کو ذرا لینا شروع کریں ساتھ ساتھ میں، تبھی آپ بھی سروائیو کریں گی آنے والے لیکچرز میں بھی. ٹھیک ہے. جی ضرور. أن يدخلوها إلا خائفين. أن يدخلوها إلا خائفين. إلا خائفين. إلا خائفين. جی، خائفین پہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرہ. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة. ہاں جی، وہی جھٹکے والی چیز دوبارہ آ چکی ہے. لہم فی الدنیا. آپ نے نوٹس کرنا ہے جہاں پہ ساکن حرف آتا ہے آپ کا جھٹکا وہاں پہ آتا ہے. نازش، آپ نے فوکس ہو جانا ہے، الرٹ ہو جانا ہے کہ جہاں پہ ساکن حرف آتا ہے وہاں پہ میں جھٹکا دے دیتی ہوں، تو میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ لفظ ہے فی دنیا. دنیا نہیں پڑھنا اس کو. پڑھیں ذرا اس کو. في الدنيا
عليا. ٹھیک ہے شاباش. اب آگے دیکھیں, آپ نے خیز زا ساکن ہے, آپ نے پڑھا خیز یوں نو. اب آپ نے زا کی سختی کو ادا کرنا ہے. جب وہ صفت اس کی ادا ہو جائے گی تو اس کا جھٹکا ختم ہو جائے گا. آپ اس کو پڑھیں گے دبا کے, خیز, یہ آواز آنی چاہیے, خزیوں ولہم. پڑھیں. خزي ولهم. ویری گڈ. آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوئی ہے کہ جب آپ نے اس کو دبا کے پڑھا تو وہ چیز جھٹکا نکل گیا, وہ ٹھیک ہو گیا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب عظيم. عذاب عظيم. بارک اللہ فیک. شاباش. جی باجی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. وللہ المشرق والمغرب. اچھا جی. اب دیکھیں کہ وہی چیز جو پہلے میں نازش سے کہہ رہی تھی کہ ساکن حرف کے مکمل ادائیگی کرے تو جھٹکا نہیں آئے گا. اب نازش آپ نے بھی یہاں پہ بات دیکھ لی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی یہ غلطی آ رہی ہو. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ, شین کا جب آپ شور پیدا کریں گے تو انشاءاللہ جھٹکا نہیں آئے گا. مشرق. یس. اور یہ جو ہے نا والمغرب, غین کی آواز کو حل کے اندر رکھیں, والمغرب. ہلانا نہیں ہے. والمغرب. جی جی باجی دوبارہ پڑھتی ہوں اسے باجی. جی پڑھیں. وللہ المشرق والمغرب. والمغرب. سلولی پڑھیں. والمغرب. والمغرب. ہاں جی. والمغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. شاباش. اس میں فَثَمَّ میں میم مشدد ہے, کون سا رول ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ باجی گناہ کا رول ہو رہا ہے. سوری, شاید میرے سے وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. یہ شاباش. گناہ کا رول ہے یہاں پر. پڑھیں یہاں سے فَثَمَّ. پڑھیں. دوبارہ. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. شاباش. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. شاباش. اللہ کا نام اللہ, اللہ یہ پورا ہیوی ہونا چاہیے. ابھی آپ کا پورا ہیوی نہیں ہے. زبان صرف نوک نہیں اٹھانی, زبان کا وسط بھی اٹھائیں, زبان کی جڑ بھی اٹھائیں, پھر انشاءاللہ یہ ہیوی ہوتا ہے. اللہ. انشاءاللہ. اللہ. دوبارہ سے پڑھوں باجی سے. جی پڑھیں. سینٹینس کو. جی پڑھیں. ان اللہ واسع علیم. شاباش. اچھا یہ اللہ جو ہے سامنے نوک جو ہے وہ سامنے لگتی ہے, ٹھیک ہے, اللہ سامنے نوک لگتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیچھے سے فوراً اوپر اٹھتی ہے. اللہ. باجی اگلے دو دانتوں کی جڑوں سے اوپر لگے گی نا نوک, اس کی جب ہم اللہ بولیں گے. جی وہ لگتی ہے وہاں پہ, وہ ایگزیکٹ آپ کی خود بخود لگے گی, لیکن ساتھ ہی ایسے لگے گی کہ آپ نے پیچھے سے زبان بھی اوپر اٹھائے ہوئے ہوگی. پڑھیں. جی جی اللہ. جی ٹھیک, انشاءاللہ پریکٹس کروں گی باجی میں اس کی. چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کی آیت ہو گئی کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیک. تھینک یو سو مچ باجی. جزاک اللہ خیر. عائشہ آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ولدا سبحانه ولدا سبحانه. یہ جو ولدن سبحانہ، یہ دو الفاظ کے درمیان میں کون سا رول ہو رہا ہے؟ یہاں پہ تنوین کے بعد حروف خاء میں سے سین آ گیا تو یہاں پہ خاء حقیقی ہوگا. شاباش. اور کس درجے کا اخفا ہوگا یہاں پر؟ یہاں پہ متوسط درجے کا خاء. شاباش. اچھا، ایک چیز جو میں کہتی ہوں ایسے الفاظ کے درمیان میں جب خا یا غین آ جاتا ہے کسی بھی لفظ کے درمیان میں تو وقالوا اتخا، تا کے بعد خا ہے، خا درمیان میں آیا ہوا ہے، تو اکثر خا آپ نے ابھی بھی پڑھا ہے تو وہ آپ نے لائٹ پڑھا ہے، آپ نے اس کو ہیوی پڑھنا ہے، اور ہیوی اس طرح پڑھنا ہے کہ تا کو ہیوی نہیں کرنا، صرف خا کو ہیوی کرنا ہے اور زال کو بھی ہیوی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کو میں اگین پڑھتی ہوں، اگین اس کو فوکس کریں. اور بھی جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ ان کی ادائیگی میں تھوڑی کمی ہے تو وہ اس کو ذرا فوکس کریں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وقالوا اتخذ الله ولدا ذلہ نہیں، سبحانه. اللہ کا نام آپ نے باریک پڑھ دیا یہاں پہ، اللہ. اور وقالوا اتخا، تا تا باریک، تخا تخا، پھر سے پڑھیں. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. نہ لمبا ہو جاتا ہے، اس سے نون کی زبر ایسے کھچاؤ میں آتی ہے، نہ ایسے پڑھیں. سبحانه. ہاں جی. بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض. جھٹکا نہیں، فی السماوات والأرض، في السماوات والأرض. واد کو ہلانا نہیں ہے، والأرض، والأرض. بجی عائشہ بجی ہلانا نہیں ہے اس کو. والأرض، زبان جو ہے موٹا کنارہ جو ہے وہ داڑوں کے ساتھ لگانا ہے، اور زبان میں یعنی کہ منہ کے اندر ہی اس کی آواز رہتی ہے، جیسے منہ کے اندر آواز چل رہی ہوتی ہے اس کی. والأرض ایسے اندر. والأرض. ابھی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، آپ نے ریکارڈنگ سن کے آپ نے اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے کہ آپ کی واد ہلنی نہیں چاہیے. والأرض. والأرض. چلیں ابھی تھوڑا سا ابھی کمی ہے لیکن آپ اس کی ریکارڈنگ سن کے پریکٹس دوبارہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں واد جو ہے وہ ہلنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ آگے بھی کہیں پر آتا ہے آیت میں تو انشاءاللہ بار بار پڑھ کے پھر یہ فوکس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. کل لہ قانتون، له قانتون. ٹھیک ہے، تون میں ناک میں آواز نہ جائے، تون. تون. اوہو، اینڈ پہ نون کی آواز کو آپ نے ایسے جھٹکا نہیں دینا، تون. تون. یس، شاباش. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک عائشہ. چلیے الحمدللہ آج ہماری یہ آیات ہے وہی بالخیر.
آیت نمبر 116 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ آیات آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے. زبان کا سٹرکچر، ماؤتھ سٹرکچر اور مد کی جو ہم نے آج مقدار پڑھی ہے اور اس کا سیکنڈ نیم پڑھا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ریکال کر لینی ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ کا ویکینڈ پہ کوئی ایک آبجیکٹیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم پلان کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا. آپ نے آبجیکٹیو ٹیسٹ دینا ہے جتنا ہم نے ابھی تک اسٹڈی کر لیا ہوا ہے. اب ایسا کیجیے گا کہ آپ نے اس ویکینڈ پہ ریڈی رہنا ہے، آپ نے ریکال کرنا ہے اپنے تمام تھیری کو جو آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے. پھر انشاءاللہ آپ کا ایک کوئز رکھیں گے جو آن لائن کوئز ہوگا، اور وہ ایک نیو ایکٹیویٹی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اور بہت ساری لرننگ ہوگی اس میں جو آپ نے تھریٹیکل چیزیں پڑھی ہوئی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کائنڈلی پارٹیسپیٹ ضرور کیجیے گا، سب لوگ کوشش کیجیے گا، اور اس میں آپ نے اپنی تیاری جو ہے نا وہ ضرور کرنی ہے. جو رولز ہم نے پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ سے وہی پوچھا جائے گا. چلیں جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور نیک نیت اور خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق دے، اس کام کو خود اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.